بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ضروری ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے ذریعے اپنے سامعین کے سامنے اصل حقائق رکھتے رہیں۔ حال ہی میں ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور وہ یہ کہ مسجد نبوی میں قبلہ والی سائیڈ پر محراب کے پیچھے کچھ گاڑیاں آئیں بڑی قیمتی۔ اس پر ہم لوگوں کو طوفان بدتمیزی برپا کرنے کا موقع مل گیا۔ لفظ میں نے تھوڑا سا سخت استعمال کیا، لیکن ہے یہ حقیقت کہ جناب یہ تو گستاخی ہو گئی۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہہ دیا جی کہا جاتا ہے، حوالہ کوئی نہیں دیا، کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ جو ہے وہ عرش کے نیچے سب سے زیادہ نازک مقام ہے۔ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کہا جاتا ہے، یہ قائل کون ہے، اس کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کے 30 پاروں میں یا احادیث مبارکہ کے ذخیرے سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے لیے لفظ روضہ کہیں ملتا ہے؟ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ محراب سے اگلا حصہ یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، اور وہ ایک وسیع علاقہ ہے جو کثیر المقاصد ہے۔ مثال کے طور پر وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، اور پھر وہیں زیر زمین کچھ طہارت خانے، وضو خانے بھی ہیں، اور وہیں پہ کچھ زیر زمین دفاتر بھی ہیں، وہیں زیر زمین کار پارکنگ یعنی گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ بھی ہے، اور وہیں زیر زمین 27 فٹ چوڑی کنکریٹ کی دیوار بھی ہے جو ساری مسجد نبوی کے ارد گرد بنائی گئی ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق، اور میں پوری تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے زندگی کے 7 سال وہاں پر گزارے ہیں اور باقاعدہ یہ چیزیں میں نے قریب سے دیکھی ہیں، وہاں کی انتظامیہ کے بقول اس پر ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا، وہ بھی اسی طرف ہیں۔ اب سب سے پہلے اعتراض یہ، وہاں گاڑیاں کیا کر رہی ہیں؟ بھائی سوال یہ ہے کہ کوئی کام بھی بغیر مقصد تو کوئی نہیں کرتا۔ اصول یہ ہے، وہاں کا دستور یہ ہے کہ جو ہی کوئی اہم شخصیت، جس طرح کے کوئی سربراہ مملکت یا اس طرح کا کوئی خاص مہمان آتا ہے، تو وہ لوگ مہمان کو گاڑیوں پر لے کر آتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ، اور ان کے اس میں کئی مقاصد ہوتے ہیں جن میں مہمان کو ازدحام سے بچانا، اور پھر حفاظتی اقدامات کے کوئی مہمان پر حملہ نہ کر دے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گاڑیوں پر اعتراض کرنے والے وہاں پر بذات خود جہاں گاڑیاں گئی ہیں وہاں جوتوں سمیت گھومتے ہیں، اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ جبکہ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ صحیح احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ جوتے سمیت نماز پڑھنے کی اجازت بھی موجود ہے۔ اس پر بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ ہماری پنجابی زبان میں ایک مثال ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ برے کو مت مارو، برے کی ماں کو مارو۔ اصل بات کچھ اور ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ ہمیں خرد جنو اور جنو خرد بنا کر دکھایا جاتا ہے، دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ 1965-1971 کارگل سے لے کر ایٹمی دھماکے کرنے تک جب بھی پاکستان پر کوئی بحرانی کیفیت طاری ہوئی، جس ملک نے سب سے زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا وہ سعودی عرب ہے۔ اب اگر دوسری طرف جا کر سعودی حکومت کی دینی خدمات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پھر اختصار کا دامن ہاتھ سے نکل جائے گا، بات طویل ہو جائے گی۔ میں انتہائی مختصر الفاظ میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو لوگ حاجیہ عمرہ کر کے آئے ہیں واپس، ان سے پوچھ لیجئے کہ جس قدر وہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے، میرے اور آپ کے گھر میں 4 مہمان 1 یا 2 دن ٹھہر کر چلے جائیں تو پورے گھر کی سختی آ جاتی ہے، کم وقتی آ جاتی ہے، پہلے بھی صفائیاں کرو بعد میں بھی صفائیاں کرو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پر روزانہ لاکھوں نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ آتے جاتے ہوں اور آپ کو کہیں دھول مٹی گرد کا ذرہ نظر نہ آئے، حرمین شریفین کی ایک دن میں ایک ایک کونے کی 3 بار صفائی ہو، نئے قالین جن کی حالت ابھی بہترین ہے ایک مخصوص مدت کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جائے، اور پوری مسجد نبوی میں آپ جہاں مردی بیٹھے ہوں آپ کو 4 سے 5 فٹ کے فاصلے پر 3 چیزیں ملیں گی، انتہائی قرینے اور انتہائی ادب کے ساتھ رکھے ہوئے قرآن مجید جو کہ اونچی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر آپ اپنا ہاتھ آسانی سے پہنچا بھی سکتے ہیں، اور وہ قرآن مجید بھی مستقل وہاں پڑے نہیں رہیں گے، ایک مخصوص مدت کے بعد ان کو وہاں سے تبدیل کر دیا جائے گا، تاکہ اگر مسلسل تلاوت کے ساتھ قرآن مجید کے اور آپ بصیدہ تو نہیں ہوتے لیکن معمولی سی ان پر کوئی سلوٹ بھی آ جائے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ دوسری چیز ٹھنڈے اور گرم، ٹھنڈے اور نارمل یعنی کمرے کے درجہ حرارت والے زمزم کا کولر، اور تیسری چیز آپ کے پاپوش یعنی جوتے رکھنے کے لیے ڈبہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں ان کی بھی ایک دن میں 1 سے زیادہ بار ایک مصحف کی باقاعدہ صفائی ہوتی ہے، اور پھر 20 کی تعداد میں گاڑیاں مسلسل مکہ اور مدینہ کے درمیان متحرک رہتی ہیں زمزم کو لانے کے لیے، اور اس زمزم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف استعمال نہیں ہوتی بلکہ ایک مخصوص مشین جو کہ پاکستانی روپوں میں کروڑوں میں نہیں بلکہ اربوں میں آتی ہے، اس مشین سے گزار کر اس پانی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز آ جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہی سعودی عرب کے خلاف ہمیں ایک موقع ملے ہم ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بعض لوگ جن کی صورت حال یہ ہے کہ ان کے عقیدے میں شرک اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تقلید کی جکڑ بندیوں نے انہیں اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے، اندھی عقیدت اور شخصیت پرستی ان پر اس انداز سے مسلط ہے کہ انہیں وہ سامن کے اندھے کو ہرا ہی سوچتا ہے کہ مصداق، سوائے اس کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ وہ صرف اور صرف خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں تلاش کریں۔ وہ بلی کے باپوں چھینکا ٹوٹا، جب بھی اس قسم کا کوئی مرحلہ آتا ہے تو وہ فوری طور پر ہم ٹھونک کر میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو سعودی حکومت کے جو ظلم ہے نا، بڑے بڑے ظلم کا لفظ میں یہاں استعارتاً استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اصل میں تو عالم اسلام پر احسانات ہیں ان کے، ان میں سے صرف ایک چھوٹا سا معمولی سا حصہ آپ کے سامنے رکھا، ورنہ وہاں پر جو انتظامات ہیں حجاج کرام کے لیے، معتمرین کے لیے،
جتنا اہتمام کیا جاتا ہے وہ انسانی عقل کو بیرتہ حیرت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جو ہمارے مسلمان بہن بھائی حاجیہ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہاں کے جو انتظامات ہیں دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ سارے کا سارا کام انسان ہی کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے، کبھی گوگل پر بیٹھ کر سرچ کیجئے گا، تلاش کیجئے گا کہ خدمت حرمین شریفین یا خدمت دین کے لیے سعودی حکومت کی کوششیں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سعودی حکومت سے کچھ لے کر نہیں کھاتے، نہ جو کچھ وہاں ہے وہ 100% درست ہے، نہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ 100% غلط ہے، لیکن ان کی دین کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی خدمت کے لیے جو کوششیں ہیں ان سے انکار کرنا یہ دن کی روشنی میں سورج کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ لہذا میری گزارش ہے کہ اس قسم کی تمام باتیں جو بے اساس، بے بنیاد اور ہمارے دل و دماغ میں ناشکری کے جذبات پیدا کرنے والی ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھ دی جس کا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس خبر لے کر ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنے کے بعد پھر ہمیں کوئی بات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔